السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واللہ کذلک ذو فضل علی الناس بدینہ الذی انزلہ ھدی ورحمۃ للناس، واللہ اور اللہ تعالی کذالک اسی طرح ذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، بدینہ دین کی بنا پر، الذی وہ دین جو انزلہ اس نے نازل کیا، ہدن جو ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی دین کی بنا پر بھی اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ جو انسانوں کو گائیڈ لائن دیتا ہے، انسانوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ لیہدی الناس الی منہج الحیات السلیم القویم، تاکہ رہنمائی کرے لوگوں کی، الی منہج الحیات زندگی کے راستے کی طرف، السلیم سلامتی والے، القویم سیدھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین لوگوں کو سیدھے سلامتی والے راستے کی طرف ہدایت دے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی دین کو نعمت نہیں سمجھتے، دین کے مطابق چلنا نہیں چاہتے، یہی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، فإذا لم يشكر الله على هذا الرزق وذلك الرزق فإنهم يشقون في الدنيا بالهم والتعب ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير۔ فإذا لم يشكروا، پھر جب وہ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا، علی هذا الرزق اس رزق پر، وذلك الرزق اور اس رزق پر، یعنی ایک مادی رزق ہے، ایک روحانی رزق ہے، فإنہم تو یقیناً وہ، یشقون بد نصیب ہوتے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، بالہم فکر کے ساتھ، والتعب اور تھکاوٹ کے ساتھ، فکر اور پریشانی رنج ہم ان کو گھیر لیتا ہے، ویشقون فی الآخرۃ اور وہ بد نصیب ہوتے ہیں آخرت میں، بنار الجحیم والسعیر جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ کی تکلیف میں، یعنی دنیا میں بھی ان کے دل جلتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے جسم جلیں گے جہنم کی آگ میں، کیونکہ انہوں نے نہ اس رزق کا شکر ادا کیا نہ اس کا، اس لیے نہ وہ اس دنیا میں خوش ہے اور نہ آخرت میں خوش ہوں گے۔ ان شکر النعمت دلیل علی استقامت النفس البشریۃ فالخیر یشکر لأن الشکر هو جزاؤہ الطبیعی فی الفطرۃ المستقیمہ۔ ان بے شک شکر النعمت نعمت کا شکر ادا کرنا، دلیل ہے علی استقامت النفس البشریۃ انسانی نفس کے درست ہونے کی، کہ یہ صحیح بندہ ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، جو گریٹفل ہوتا ہے، جو تھینک فل ہوتا ہے دوسرے کے لیے، کہ یہ اپنی فطرت پر ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے انسان کے کہ جب اس پر کوئی احسان کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ فالخیر یشکر، خیر اور بھلائی پر شکر ادا کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، لأن الشکر ہوا جزاؤہ الطبیعی، کیونکہ شکر ادا کرنا اس کا قدرتی بدلہ ہے، فی الفطرۃ المستقیمہ صحیح فطرت میں، یعنی جو انسان فطرت پر ہوتا ہے، چاہے اس کو دین کی تعلیم نہ بھی پہنچی ہو، پھر بھی اس کے اندر کی جو خیر ہے، جو اللہ نے اس کے اندر ایک الہمہا فجورہا وتقواہا، وہ جو اندر اس کے خیر رکھ دی ہے، اس کی وجہ سے وہ خیر تقاضا کرتی ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کیا جائے۔ والنفس التی تشکر اللہ علی نعمتہ تراقیہ فی التصرف بہذہ النعمہ بلا بطر و بلا استعلاء علی الخلق۔ والنفس اور وہ شخص، التی تشکر اللہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا،
علی نعمتہ، اس کی نعمت پر، تراقبہ فی التصرف بہذہ النعمہ، تو وہ اس نعمت کے استعمال میں دھیان میں رکھتا ہے. تراقبہ رقبہ کا مطلب ہے یعنی کہ واچ کرنا، بلا بطر بغیر تکبر کے، و بلا استعلاء اور بغیر غلبہ حاصل کرنے کے، علی الخلق کی مخلوق پر. یعنی جو بندہ نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے تو وہ بندہ اس نعمت کی وجہ سے نہ تو غرور کا شکار ہوتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے دوسرے بندوں پہ دوست جماتا ہے، کیونکہ وہ ہمبل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے نعمت دی، اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو مس یوز کروں. وبلا استخدام للنعمت فی الاذى والشر والفساد، اور وہ استعمال نہیں کرتا اس نعمت کو تکلیف دینے میں اور شر اور فساد میں، یعنی ان نعمتوں کا پھر وہ صحیح استعمال کرتا ہے. وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُزَكِّي النَّفْسَ، اور یہ سارے کا سارا نفس کو پاک کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی شکر بھی تزکیہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وَيَدْفَعُهَا لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور اس کو عمل صالح کی طرف دھکیلتا ہے. والتصرف، اور استعمال الصالح درست، یعنی نعمت کا صحیح استعمال کرنا سکھاتا ہے. فی النعمت بما ینمیھا، نعمت کے بارے میں جو اس کو پھر فروغ دیتا ہے، یعنی پھر وہ نعمت ملٹی پلائی ہو جاتی ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے. ویبارک فیھا، اور اس نعمت میں اس کے لیے برکت رکھ دی جاتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور بس ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، یعنی وہ نعمت ملٹی پلائی کر دوں گا یا مزید نعمتیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نعمت پا کر بندوں کا بھی یا جس وسیلے ذریعے سے آئی ہے اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور دراصل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کے لیے وسیلہ بنایا اور جس نے وہ نعمت اس کے لیے پیدا کی، تو پھر اس سے انسان جو ہے وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، شر فساد سے بھی بچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو مزید انعام سے نوازتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَالْكُفْرُ بِنِعَمِ اللَّهِ لَهُ صُوَرٌ، اللہ کی نعمتوں کا انکار جو ہے یا ناشکری جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. صورت ان کی جمع صور. فقد یکون بعدم شکرہا، کبھی تو یہ شکر ادا نہ کر کے ہوتا ہے یعنی کفر جو ہے، او بانکار ان اللہ واہبہا، یا اس بات کا انکار کر کے کہ اللہ نے اس کو دی ہے. اب جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو کہاں سے مانیں گے کہ اس کی طرف سے آئی ہیں؟ وہ تو ایک نیچرل فینومینا سمجھتے ہیں. او نسبتھا الی العلم والخبرۃ، یا اس نعمت کی نسبت کر دیتے ہیں اپنے علم اور تجربے کی طرف کہ میرے اس علم کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، یا میرا جو ایکسپیرئنس ہے اس کی وجہ سے یہ چیز میرے نصیب میں آئی ہے. خبرہ، تجربہ، ایکسپیرئنس. اب القد شخصی وسعی، یا میری ذاتی کوشش محنت ہے، قد کہتے ہیں محنت کو، وسعی اور کوشش، یہ میری ذاتی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. کأن هذه الطاقات لیست نعمہ، گویا کہ یہ طاقتیں، صلاحیتیں نعمت ہی نہیں، من نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں میں سے. یعنی اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے تو یہ محنت کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے. وقد یکون بسوء استخدامها بالبطر والکبر علی الناس، اور تحقیق ناشکری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے. بسوء استخدام، استخدام خدمت لینا، اس سے غلط فائدہ اٹھایا جائے، برا فائدہ. سوء کا مطلب برائی، یعنی غلط فائدہ اٹھانا. بالبطر،
غرور کے ساتھ، والکبر اور تکبر کے ساتھ، علی الناس لوگوں پر، وقد یکون باستغلالها للشہوات والفساد، اور کبھی نعمت کی ناشکری اس کو غنیمت سمجھ کر شہوات، خواہشات کی تکمیل اور فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَكُلُّ ذَلِكَ كُفْرٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور یہ سب کا سب اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو نعمت کے انکار کی یا نعمت کی ناشکری کی کئی صورتیں ہیں. کبھی محض شکر ادا نہ کرنا، کبھی اس بات کا انکار کہ اللہ نے دیا ہے، کبھی اس کو اپنے علم اور تجربے کی طرف منسوب کر دینا، کبھی اپنی ذاتی محنت اور کوشش کی طرف منسوب کرنا. تو گویا یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، ذات ہی کی طرف سے، حالانکہ سورس تو اللہ ہی کی ذات ہے. اور کبھی یہ ناشکری جو ہے نعمتوں کے غلط استعمال کے ذریعے ہے، اور کبھی ان کو محض خواہشات اور فساد کے رستے میں استعمال کر کے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ ناشکری کی ہیں. وَالْعَذَابُ الشَّدِيدُ الَّذِي يُصِيبُ مَنْ كَفَرَ بِالنِّعْمَةِ لَهُ صُوَرٌ. اب جیسے ناشکری کی قسمیں ہیں، ایسے ہی شدید عذاب کی بھی کئی شکلیں ہیں، وہ بھی ملٹیپل طریقوں سے آتا ہے. فَقَدْ يَتَضَمَّنُ سُحْقَ النِّعْمَةِ عَيْنًا بِذَهَابِهَا وَقَدْ يَتَضَمَّنُ، اور کبھی یہ مشتمل ہوتا ہے سحق مٹانے کا، نعمت کو، عیناً بذہابہا اس کو لے جا کر، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ براہ راست اسی نعمت کو جو دی تھی واپس لے لیتا ہے. مثلا کسی کو اولاد دی، واپس لے لی، مال دیا، واپس لے لیا، یعنی ہو بہو وہ نعمت جو دی گئی تھی وہ لے لی گئی. او سحق آثارہا فی الشعور، یا شعور میں اس کے اثرات کو مٹا کر، یعنی یہ احساس ہی لے کر کہ یہ نعمت ہے نظر ہی نہیں آ رہی، انجوائے نہیں کر رہے، شکر تو بعد میں ادا کریں گے. یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن انسان ان کو بھول کر جو نہیں ملا اس کے پیچھے رو رہا ہے. ایک روز کسی نے مجھ سے بہت اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ فلاں میرے والدین نے یہ کیا، میرے شوہر نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ، جیسے عام طور پہ شکوے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب تم اس طرح کرو کہ اللہ نے جو جو تمہیں دیا ہے نا، یہ نہیں دیا، ماں باپ کی محبت نہیں دی، شوہر کی نہیں دی، لیکن اللہ نے جو دیا اس کی لسٹ بنانی شروع کرو، اس کو دیکھنا شروع کرو، پھر پتا چلے گا کہ کیا کچھ ہے. تو یہ جو نعمت کا شعور ہوتا ہے نا، یہ نہ ہونا بھی عذاب کی قسم ہے، نعمت کا نظر نہ آنا. اور اس عذاب میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے نا تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، واہ یہ ملا. تو اتنا کچھ جب ملا ہوا اور اس پہ خوش ہی نہ ہو تو یہ عذاب ہی کی شکل ہے نا. فَكَم مِّن نِّعْمَةٍ شُقِيَ بِهَا صَاحِبُهَا وَحُسِدَ الْخَالِينَ، کتنی نعمتیں ہیں کہ جس کے پانے والے بدنصیب ہیں اور اس پہ اترانے والے حسد کیے گئے. اختال ہوتا ہے نا، مختالن فخورا، خالین، یعنی نعمتوں پر جو اترانے والے ہیں ان کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. تو جب آپ کے ساتھ کو حسد کر رہا تو آپ کی خوشی کہاں گئی پھر؟ یعنی کتنے ہی نعمتوں والے ہیں جن کو نعمت کی وجہ سے مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. یعنی نعمت کا ہونا، ذہانت کا ہونا اور پھر اس کو صحیح استعمال کی جگہ نہ پتا ہونا، یہ بھی ایک عذاب کی قسم. مال کا ہونا لیکن اس کو انجوائے نہ کر سکے، صحیح جگہ استعمال نہ کر سکنا، تو یہ ساری صورتیں اس کو ہم عذاب کی شکل نہیں سمجھتے. یعنی کہ بعض لوگ نعمت پر اترا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ خوش نہیں ہوتے ان سے، ان کے پیچھے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یعنی اتنے دشمن زیادہ ہو گئے. وقد یکون عذابا مؤجلا الی اجلہ فی الدنیا، اور کبھی وہ عذاب جو ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے اس کے خاص وقت تک دنیا میں. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن وہ ایک ٹائم رکھا گیا ہوتا ہے لیٹر آن کہ جو اس ناشکری کے اوپر پھر سزا ہوتی ہے. او مؤجلا فی الآخرہ، یا آخرت تک پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، دنیا میں سزا نہیں دی جاتی. فہوا، تو وہ، وَإِن تأخرا، اگرچہ تاخیر ہو جائے، لیٹ آئے، فہوا واقع، وہ تو واقع ہو کر رہے گا، ناشکری کی سزا تو ملے گی. لأن الكفر بنعمت اللہ لا يمضي بلا جزاء، کیونکہ اللہ کی نعمت کا انکار جو ہے وہ بغیر بدلے کے جاری نہیں رہتی.
اس کا بدلہ مل کے رہتا ہے. یعنی اس ناشکری کا انجام دیکھنا ہی پڑتا ہے. انسان توبہ بھی نہیں کرتا نا اس پر. تو پھر واللہ غنی عن العباد وعن طاعاتہم وہم الفقراء الیہ، اللہ بے نیاز ہے بندوں سے اور ان کی اطاعتوں سے، اور وہ سب اس کے محتاج ہیں. وصلاح الحیات یتحقق بشکر الناس لربہم، اور زندگی کی صلاح یعنی بہتری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے لوگوں کے اپنے رب کے لیے شکر ادا کر کے. یعنی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے. مفہوم کیا؟ جو شخص بندوں کا شکر ادا کرتا ہے اپنے رب کی خاطر، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. وَنُفُوسُ النَّاسُ تَزْكُو بِالْإِتِّجَاهِ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کے نفس جو ہیں وہ اللہ کی طرف توجہ کر کے چمک اٹھتے ہیں. وَتَسْتَقِيمُ بِشُكْرِ الْخَيْرِ، اور خیر کا شکر ادا کر کے صحیح رستے پر آتے ہیں. وَتَطْمَئِنُّ إِلَى الْاِتِّصَالِ بِالْمُنْعِمِ، اور مطمئن ہو جاتے ہیں رابطہ پیدا کر کے انعام دینے والے کے ساتھ. وہ کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، جڑتا ہے تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں. فَلَا تَخْشَى نَفَادَ النِّعْمَةَ وَذَهَابِهَا، ان کو یہ ڈر اور فکر اور خوف ہی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت چلی جائے گی، کیونکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. نعمت کو قید کرنے کا طریقہ شکر ہے. وَلَا تَذْهَبُ حَسَرَاتٍ وَرَاءَ مَا يُنْفِقُ أَوْ يَضِيعُ مِنْهَا، تو اس کے پیچھے اس کا دل حسرتوں کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو وہ اس میں خرچ کرتا ہے یا وہ اس میں سے ضائع ہو جاتا ہے. یعنی مال ملا، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، چلا گیا لیکن اس پہ حسرتیں نہیں ہیں. یا اگر کہیں کھو بھی گیا تو پتا ہے اجر ملے گا، اللہ کے اجر لکھا گیا اس مصیبت پہ، تو وہ بندہ پھر قلق میں نہیں آتا، پریشان نہیں ہوتا، دل کے اطمینان کی نعمت باقی رہتی ہے. فالمنعم موجود، انعام دینے والا، نعمت دینے والا تو موجود ہے، پھر دے دے گا. والنعمت بشکرہ تزکو وتزید، اور نعمت اس کے شکر کے ساتھ بڑھتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. تزکیہ تنمیہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اضافہ ہونا. اللہ کا شکر ادا کر کے نعمتوں میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی نعمت چلی بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دے دیتا ہے، کیونکہ دینے والا تو ہے. وَأَعْظَمُ النِّعَمِ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پر ایمان اور اس کی توحید اور عبادت ہے. وَلَكِنَّ النُّفُوسَ الْمَرِيضَةَ لَا تَقْبَلُ هَذِهِ النِّعْمَةَ، لیکن بیمار دل جو ہیں وہ اس نعمت کو قبول نہیں کرتے. وَلَا تُحِسُّ بِالْحَاجَةِ إِلَيْهَا، اور نہ اس کی حاجت محسوس کرتے ہیں. بل قد تشعر انها تضرها، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو نقصان دیتا ہے. كما قال كفار مکہ للرسول، جیسا کہ مکہ کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اس زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. پھر اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والا حرم عطا نہیں کیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. رزقا من لدنا، ہماری طرف سے بطور رزق. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. تو کفار مکہ کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے ہدایت قبول کی تو ہمیں دنیا میں بڑا نقصان ہوگا. آج مسلمانوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دین کی تعلیم یا قرآن کا سیکھنا سکھانا اس لیے نہیں کرتے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کیا تو ہمارے دنیاوی فائدے جائیں گے. تو یہ نعمت کی حد درجہ ناشکری ہے. اللہ نے یہ ایمان، یہ توحید، یہ عبادت، یہ سب کچھ ہمیں سکھائی تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں. لیکن کچھ لوگ اس سے دور ہیں اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ بھی دراصل اسی ناشکری کا شکار ہے. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا
ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الا ما اعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمت الایمان. سنو کتنا عجیب ہے حال ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے نعمت ایمان عطا کی. الذی هو النور الذی یہتدی بہ الانسان الی السعادۃ فی الدنیا. اصل میں وہ نور ہے جس کے ذریعے انسان اس دنیا کی خوش قسمتی یا اس دنیا کی سعادت کی طرف رہنمائی پاتا ہے. وَيَصِلُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ. اور اسی کے ذریعے آخرت میں وہ جنت تک پہنچتا ہے. ثُمَّ هُمْ يَتْرُكُونَ هَذَا كُلَّهُ. پھر یہ لوگ یہ ساری کی ساری نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ بَدَلَهُ كُفْرًا. اور اس کے بدلے کفر لے لیتے ہیں، ناشکری اختیار کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ السَّادَةُ وَالْقَادَةُ مِنَ الْكُبَرَاءِ. یہی دراصل سردار ہیں اور قائد ہیں بڑے لوگوں میں سے. وَبِهَذَا الْاِسْتِبْدَالِ الْعَجِيبِ قَادُوا قَوْمَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنزَلُوهُمْ بِهَا. اور اسی عجیب بدل کر لینے، استبدال ہوتا ہے بدل کر کوئی چیز لینا، یعنی ایمان کے بدلے کفر لے لینا. تو اس عجیب ایکسچینج کے بدلے انہوں نے اپنی قوم کی جہنم کی طرف رہنمائی کی اور انہیں اس میں جا اتارا، جہنم میں. وَبِئْسَ مَا أَحَلُّوهُمْ مِن مُسْتَقِرٍ. اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اتار دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا اتارا، ہلاکت کے گھر میں اتار دیا. وہ جہنم ہے جس میں وہ جلیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. ان عقیدۃ الایمان والتوحید ہی النعمۃ الکبریٰ علی البشریۃ کلھا. بے شک ایمان اور توحید کا عقیدہ جو ہے یہ انسانیت پر سب سے بڑی نعمت ہے. وبہا یصل الی کل ذی حق حقہ. اسی کی وجہ سے ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. وہی خطر علی سلطان الطواغیت فی کل زمان. اور ہر زمانے کے جو طاغوت ہیں ان کے اقتدار پر یہ ایک خطرہ رہا ہے. سلطان اقتدار، طواغیت طاغوت کی جمع ہے. ہر زمانے اور ہر مکان میں، ہر جگہ پر یہ ایمان ایک خطرہ بن کر لٹکا رہا ہے جو طاغوت کے اقتدار ہیں. یحذرونہا ویحاربونہا. اس سے محتاط رہتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ویتقونہا بکل وسیلہ. اور ہر طریقے سے اس سے بچتے ہیں. لأنہم لا یسمحون بإعطاء کل ذی حق حقہ. کیونکہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا نہیں چاہتے. ان اللہ تبارک و تعالی غنی کریم. بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے. فتح باب الکون علی مصراعیہ. اس نے کائنات کا دروازہ دونوں کواڑوں پر کھول دیا. تنطق سطورۃ الہائلۃ بآیات اللہ الکبریٰ. اس کی بڑی بڑی سطریں اللہ کی بڑی بڑی آیات کے ساتھ بولتی ہیں. وبنعم اللہ التی لا تحصیٰ. اور اس کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ جن کا شمار نہیں ہو سکتا. وتتوالى صفحاتہ بالوان هذه النعم علی مد البصر. اور پے در پے اس کے صفحات ان نعمتوں کے رنگوں کے ساتھ نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے. معروضۃ و مبذولۃ کل آن. پھیلے ہوئے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں ہر لمحہ. السماوات والارض. اب یہ آیات اور یہ کتاب کون سی ہے؟ آسمان اور زمین. والشمس والقمر. سورج اور چاند. واللیل والنہار. رات اور دن. الماء النازل من السماء. آسمان سے اترنے والا پانی.
الثمار النابتۃ من الارض، زمین سے اگنے والے پھل. البحر الذی تجری فیہ الفلک، وہ سمندر جس میں کشتیاں چلتی ہیں. وتسبح فیہ المخلوقات، اور مخلوقات اس میں تیر رہی ہیں. والانہار تجری بالارزاق، اور نہریں رزق کے ساتھ جاری ہیں یعنی پانی کے. والجبال خزائن المعادن والذهب والفضة، اور پہاڑ جو ہیں وہ معدنیات کے خزانے ہیں اور سونے اور چاندی کے. والماء الذي ينبع من الارض، اور وہ پانی جو زمین سے پھوٹتا ہے. والبترول الذي يخرج من الارض، اور وہ پیٹرول جو زمین سے نکلتا ہے. ارأيت اعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الانظار، کیا تم نے کائنات کے ان صفوں سے بڑی کوئی چیز دیکھی ہے جو نشانیوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. والتي تدل على عظمة خالقها وقدرته، اور وہ نشانیاں جو خالق کی عظمت کی دلیل ہیں اور اس کی قدرت کی. وعلمه وحکمته، اس کے علم اور اس کی حکمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. وکرمه ورحمته، اور اس کے کرم نوازی اور رحمت کی. ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون، لیکن جو منحرف انسان ہے، حق سے ہٹے ہوئے انسان ہے، اللہ کے منہج سے نہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی وہ شکر ادا کرتے ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم سخت ناشکرا ہے. یبدل نعمت اللہ کفرا، وہ اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیتا ہے. ویجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے شریک بناتا ہے. وہو سبحانہ الخالق المسخر ھذا الکون کلہ للانسان، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی جو خالق ہے، رازق ہے، المسخر جس نے مسخر کر رکھا ہے، ھذا الکون کلہ اس کائنات ساری کی ساری کو، للانسان انسان کے لیے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، یعنی ہم مقابل نہ بناؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. افکل ھذا مسخر للانسان، کیا یہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر ہے؟ بالکل ہے. افکل ھذا الکون الہائل مسخر لذلک المخلوق الصغیر، کیا پھر یہ ساری کی ساری ہیوج کائنات اس چھوٹے سے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے؟ بالکل کی گئی ہے. افکل ھذہ النعم موضوعۃ بین یدیہ وتحت تصرفہ، کیا یہ ساری نعمتیں اس کے آگے رکھ دی گئی ہیں اور اس کے استعمال میں لائی گئی ہیں؟ بالکل. ثم هو لا یشکر ربہ ولا یذکرہ، پھر انسان کا رسپانس کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، نہ اس کا ذکر کرتا ہے. وبعد ذلك يجعل لله اندادا ليضل عن سبيل الله، پھر وہ اس کے بعد اللہ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، یعنی خود تو ہٹا ہوا ہی ہے، اوروں کو بھی ہٹاتا ہے. ويحارب ربه ودينه بنعمه، اور جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں اس کی بنا پر وہ اپنے رب سے جھگڑتا ہے یا جنگ کرتا ہے اور اس کے دین سے. یعنی عام طور پر ایسے ہی لوگ جو نعمتیں پا کر سرکش ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں،
پھر وہ ہر ایک کو جھٹلانے لگتے ہیں، ہر ایک کو ذلیل کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو اقدار اور اخلاق ہیں اس میں یہ بھی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزت دیں یا اس کا شکر ادا کریں، وہ اس کے خلاف بھی بات شروع کر دیتے ہیں. الا ما اجہل الانسان وما اظلمہ وما اکفرہ، سنو انسان کتنا لا علم ہے، جاہل ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا ناشکرا ہے. ان المطر والانبات کلاہما یتبع السنۃ التی فطر اللہ الکون علیہا، بے شک بارش اور کھیتوں کا اگانا، کلاہما دونوں کا دونوں، یتبع السنۃ اس سنت کی پیروی کر رہا ہے، التی فطر اللہ الکون علیہا جس پر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. وانبات حبۃ اور دانے کا پیدا کرنا، واحدۃ ایک، یحتاج الی القوۃ المہیمنۃ یہ ایک غالب قوت کا محتاج ہے، یعنی ایک دانہ بھی پیدا کرنا ہو نا تو بہت زبردست طاقت صلاحیت چاہیے، اور وہ ایسی قوت ہو المہیمنہ جو غالب ہو، علی ھذا الکون کلہ ہی ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہو، پھر دانہ پیدا ہوگا. کیونکہ ایک دانے کے پیدا کرنے کے لیے بہت سی قوتیں کام کرتی ہیں، سورج کام کرتا ہے، سمندر کام کرتا ہے، پانی کام کرتا ہے، مٹی کام کرتی ہے. تو اگر سمندر کا رب کوئی اور ہو، آسمان کا کوئی اور ہو، ہواؤں کا کوئی اور ہو، تو ایک دانہ نہیں تم پیدا کر سکتے، کیونکہ یہ ساری کی ساری قوتیں یہ ایک جگہ اکٹھی نہ ہو تو کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. لِتُسَخَّرَ أَجْرَامَهُ وَظَوَاهِرَهُ فِي إِنبَاتِ هَذِهِ الْحَبَّةِ تاکہ اس کی جسامت کو کنٹرول کرے اور اس کے ظاہری چیزوں کو اس دانے کے اگانے میں. وَإِمْدَادُهَا بِعَوَامِلِ الْحَيَاةِ مِنْ تُرْبَةٍ وَمَاءٍ اور زندگی کے عوامل کو امداد دینا پانی اور مٹی سے، وَأَشِعَةٍ وَهَوَاءٍ اور شعاؤں سے یعنی دھوپ سے اور ہوا سے، یعنی یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوں گی تو کچھ اگے گا. ان اقل رزق یرزقہ اللہ الکائن الانسانی فی ھذا الکون یقتضی تحریک اجرام لا یعلمہ الا اللہ حتی یصل الیہ ھذا الرزق. ان اقل رزق بے شک سب سے کم رزق، یرزقہ اللہ جو اللہ رزق دیتا ہے اس کو، الکائن الانسانی انسانی مخلوق یا انسان کے وجود کو، فی ھذا الکون اس کائنات میں، یقتضی تقاضا کرتا ہے، تحریک اجرام ان اجسام کی تحریک کو، ہلانے کو، لا یعلمہ الا اللہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتی یصل الیہ ھذا الرزق یہاں تک کہ اس تک یہ رزق پہنچ جائے. مطلب یہ ہے ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی نے کرنی ہو تو اس کے لیے اتنے وسائل چاہیے جو انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے. تو اصل وسائل کا مالک تو اللہ ہے، پھر وہ جو فیصلہ کرتا ہے تو عجب طریقے سے سارے وسائل اکٹھے کر دیتا ہے تاکہ وہ کام ہو جائے. فَمَتَى يُدْرِكُ الْإِنسَانُ كَيْفَ هُوَ مَحْمُولٌ مَكْفُولٌ مِّن رَبِّهِ تو کب جانے گا انسان کہ کس طرح وہ ضخامت دیا گیا ہے اور کفالت کیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے. وَكَيْفَ رَبَّهُ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ يَحْتَفِي بِهِ وَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ اور کس طرح وہ رب جو تمام جہانوں سے غنی ہے وہ مہربانی کرتا ہے اور اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. وَكَيْفَ يُعْطِيهِ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَ مِن مَالٍ وَذُرِّيَّةٍ وَصِحَّةٍ وَغِنًى وَزِينَةٍ وَمَتَاعٍ اور کس طرح وہ اس کو لوٹاتا ہے یا عطا کرتا ہے جو بھی اس نے سوال کیا، مال یا اولاد کا، اور صحت اور غنا کا، اور زینت اور متاع کا، ساز و سامان کا. قال اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ظالم سخت ناشکرا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا
افیلیک بالانسان بعد رؤیت هذه الآیات العظمی الا یؤمن باللہ، کیا ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان کو یہ لائق ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھے؟ وبعد رؤیتہ هذه النعم الکبری الا یشکر ربہ، اور ان بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے۔ وبعد رؤیتہ هذه وهذه ان یبدل نعمت اللہ کفرا، اور اس نعمت کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دے۔ وبعد ذلک ایلیق بہ ان یجعل اللہ ندا یعبدہ من دون اللہ، کیا اس کے بعد کسی انسان کے لیے لائق ہے کہ وہ اللہ کا شریک بنائے اور اللہ کے سوا اس کی عبادت کرے؟ حقا ان الانسان ظلوم جہول کفار، حق یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم ہے، جاہل ہے، ناشکرا ہے۔ خاصتاً اذا لم یہتدی بوحی السماء، خاص طور پر جب وہ آسمان کی طرف سے آنے والی وحی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ولم یؤمن بما جاء بہ الانبیاء، اور وہ ان حقائق پر بھی ایمان نہیں لاتا جو انبیاء لے کر آئے۔ ان المؤمن حین ینظر فی ملکوت السماوات والارض، بے شک مومن جب آسمان و زمین کی بادشاہت میں دیکھتا ہے، ویتأمل، اور توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، ویتدبر، اور تدبر کرتا ہے، وما فیہا من آیات و عجائب، اور جو بھی اس میں آیات اور عجیب باتیں ہیں، یرتجف فؤادہ، تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، ویخشع قلبہ، اور اس کا دل خشوع سے بھر جاتا ہے، وتخضع جوارحہ، اور اس کے جوارح اس کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، تخضع جھک جاتے ہیں، جوارحہ اس کے اعضاء، ویقف بین یدیہ ساجدا شاکرا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سجدہ کرنے والا اور شکر کرنے والا بن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔